آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے جو رتبے، جو مقام اور جو عزتیں حضور کے غلاموں کو ملی ہیں، اور ان میں حضرت صدیق اکبر کو جو رتبہ ملا ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ میں نے عرض کیا کہ السابقون الاولون، پہلے پہل سبقت لے جانے والوں میں بھی پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا ہے۔ دیکھیں نا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ کے بازار میں گلی میں حضرت ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا، ادھر سے حضور تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا لما تمشی اماما من ہوا خیر منک ما طلعت شمس ولا غربت علی عہد افضل من ابی بکر۔ آپ نے فرمایا تو اس ہستی کے آگے آگے چل رہا ہے۔ دونوں ہی صحابہ ہیں، حضرت ابو درداء بھی صحابی رسول ہے، حضرت صدیق اکبر بھی صحابی رسول ہے، لیکن حضور حضرت ابو درداء کو فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ تو اس ہستی کے آگے چل رہا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک خدا کی خدائی میں ابو بکر صدیق سے افضل ہے ہی کوئی نہیں، اس کے آگے تو چل رہا ہے۔ اتنے رتبے کہ حضور فرمائیں کہ جس کسی نے بھی مجھ محمد پر کوئی احسان کی ہے، میں سب کے احسانوں کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں، پر ابو بکر تیرے احسانوں کا بدلہ میں مصطفیٰ نہیں بلکہ میرا خدا تجھے عطا فرمائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر سے زندگی کا مقصد اور خواہشات پوچھی گئی۔ آپ فرماتے ہیں میری زندگی کی صرف تین خواہشیں ہیں میرے حضور کی بھی۔ حضور فرماتے ہیں حبیب الی من دنیاکم ثلاث، الطیب، خوشبو، تین چیزیں حضور فرماتے ہیں دنیا میں، تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں حضور فرماتے پسند ہے، الطیب خوشبو، والمرأۃ الصالحہ نیک عورت، والصلاۃ اور نماز۔ یہ تین چیزیں حضور فرماتے دنیا سے مجھے پسند ہے، خوشبو، نیک صالح عورت، اور اس کے بعد حضور فرماتے نماز۔ یہ تین چیزیں دنیا میں مجھے بڑی پسند ہیں۔ اور حضرت صدیق اکبر سے پوچھا گیا، آپ فرماتے ہیں میری بھی تین خواہشیں ہیں۔ پہلی خواہش النظر الی وجہ رسول اللہ۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میری آرزو یہ ہے کہ بس زندگی اس مقام پہ مجھے لے آئے کہ نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہوں اور چہرہ محمد مصطفیٰ کا۔ ہر وقت آپ فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی ابو بکر کی خواہش یہ ہے کہ میری نظروں کے سامنے جمال محمد رہے، میں حضور کو دیکھتا رہوں اور حضور مجھے دیکھتے رہے۔ دوسری خواہش وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَى رسول اللہ۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میری دوسری خواہش ہے کہ دولت اللہ دے اور پھر حضور کا حکم آئے، پھر میں رسول اللہ کی رضا کے لیے اور حضور کے حکم پر ساری دولت خرچ کر دوں، یہ میری دنیا کی دوسری بڑی خواہش ہے۔ اور تیسری خواہش ان تکون بنتی تحت رسول اللہ۔ حضرت صدیق اکبر کہتے میری تیسری آرزو یہ ہے بیٹی ابو بکر صدیق کی اور مصطفیٰ کے نکاح میں آ جائے۔ حضرت صدیق اکبر کی زندگی کا میں نے عرض کیا ایک ایک لمحہ محبتوں سے عبارت، وفا سے عبارت، استقامت کا کوہ گراں۔ آپ کبھی قرآن و سنت میں غور کیجئے گا، صرف غار ثور کے اس سفر کے لمحوں میں قرآن نے غار کا لفظ استعمال کیا ہے، ادروائز پورے قرآن میں لفظ غار استعمال ہی کہیں نہیں ہوا۔ اور غاریں تو بڑی ہیں، لیکن غار کا نام لے کر غار ثور نہیں کہا اللہ نے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں یعنی حضور کی ذات اور حضرت صدیق اکبر جب وہ دونوں غار میں تھے، مولا علی نے پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اس غار کو غار کیوں کہا گیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ لفظ غار کا پہلے مفہوم ذہن میں رکھنا ہے، اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے غیرت مند۔ غار کا یہ عربی زبان کے اندر لفظ غار آپ لکھیں گے نا تو اس کا یہ بھی ایک مفہوم ہے، لیکن اس غار کے ساتھ اس کا نام یعنی غار ثور نہیں لکھا گیا، صرف غار آیا ہے۔ مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ اس غار کو غار کیوں کہا گیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا
علی اس غار کو غار اس لیے کہا گیا ہے کہ خدا کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس غار کے اندر مصطفیٰ کے ساتھ صدیق کے علاوہ کوئی تیسرا آ جائے۔ اس وجہ سے یہ چونکہ اللہ کی غیرت کا مرکز ہے، اس کی غیرت کی نشانی ہے کہ اے میرے محبوب، رب کا فیصلہ یہ ہے کہ غار کے اندر، اس غار کے اندر یا مصطفیٰ کے یار صدیق اکبر رہ سکتے ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کی غیرت کے پیش نظر اس غار کو غار کہا گیا ہے کہ اللہ پسند ہی نہیں کرتا یہاں کوئی تیسرا میرے محبوب کے ساتھ ٹھہرا رہے۔ آقا کریم کے پیارے غلاموں، یہ قرآن مجید کے اندر ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ امام قرطبی نے اس کی تفسیر میں لکھا، وہ کہتے صراط مستقیم تو ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا، ان میں پہلا نام، انعام یافتہ لوگوں میں پہلا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے، اور دوسرا نام حضرت سیدنا فاروق اعظم کا ہے۔ یہ وہ عظیم المرتبت لوگ ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کی بات کہیں چھیڑی گئی، دین کی تکمیل کا مرحلہ آتا ہے اور تکمیل دین کی آیات کا نزول ہوتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جب کرم نوازی دین کی تکمیل کی بشارت دی گئی، سارے خوش ہیں اور ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ صحابہ نے کہا دین مکمل ہو گیا، خوشی کا موقع ہے۔ انہوں نے کہا تم دین کی تکمیل پہ خوش ہو رہے ہو، میں یار کے فراق پر رو رہا ہوں کہ ڈیوٹی ختم ہو گئی، اب حضور بھی ہم سے بچھڑ جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر کو جب خلافت ملتی ہے تو یہ مرحلہ بھی بہت بڑا امتحان تھا۔ صحابہ کرام تو حضور کے وصال کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق جیسی ہستی ہاتھ میں تلوار لیے، جس نے کہا کہ حضور دنیا سے انتقال فرما کے میں گردن اتار دوں گا۔ مولا علی نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ ہر ایک کی عجیب سے عجیب تر کیفیت تھی۔ جب حضور نہ رہیں تو صحابہ کے حالات کیا ہوں گے، یہ میں اور آپ بڑی اچھی طرح اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ گھر سے ایک ماں باپ کا صاحبان اٹھ جائے تو حالت کیا ہوتی ہے، جس سے رحمت کائنات جن سے بچھڑ رہی ہے ان کا حال کیا ہوگا۔ مشکل گھڑی میں صدیق اکبر نے خطبہ دیا، فرمایا ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، فرمایا لوگوں پہلے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو حضور کی عبادت کرتا تھا سمجھ لو حضور دنیا سے چلے گئے۔ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا سن لے اللہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، کیا وہ پردہ کر جائیں دنیا سے یا شہید کر دیے جائیں تو کیا پھر پلٹ کے حالت کفر میں لوٹ جاؤ گے؟ نہیں، فرمایا جو حضور کو رسول مانتا ہے تو سنو نقش قدم محمد عربی کے ہمارے پاس ہیں، ان نقوش پا پہ چلتے رہو، خدا بھی ہم سے راضی رہے گا، مصطفیٰ بھی ہم سے راضی رہے گا۔ یوں مشکل گھڑی میں آپ کے خطبے نے سہارا دیا اور زندگی اور موت کا فلسفہ امت کو سمجھایا کہ رسول بھی اس راہ سے گزریں گے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ پھر خلافت کا خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، یہ پیغام ہے سلطنت مدینہ طیبہ، سلطنت اسلامیہ کے کسی بھی حکمران کے لیے جو ایک گائیڈ لائن کہہ لیجئے، ایک رہنما اصول جو صدیق اکبر نے دیے۔ آپ نے فرمایا میں تمہارا خلیفہ منتخب کیا گیا ہوں، میں نے اللہ سے کبھی تنہائی میں بھی یہ نہیں مانگا تھا کہ مجھے امت کا حکمران بنا دے، تنہائی میں بھی کبھی اللہ سے یہ نہیں دعا کی تھی، اعلانیہ طور کے اوپر بھی اللہ سے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ مجھے یہ ذمہ داری دے دے۔ فرمایا نہ لوگو، مجھے اللہ کی قسم میں نے
اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر صدیق کی جان ہے، میں نے تنہائی میں بھی کبھی اللہ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی جائے، لیکن فرمایا اب چونکہ یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے تو فرمایا تب تک میری بات مانتے رہنا جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتا رہوں، اور اگر تم سمجھو کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے سے ہٹ رہا ہوں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ خلیفہ کی اہم ترین ایک ذمہ داری اور پھر احتساب کا اعلان تھا کہ اگر مجھے دیکھو کہ یہ میری بات صحیح نہیں ہے، یہ میرا فیصلہ صحیح نہیں ہے، یہ میری رائے ٹھیک نہیں ہے، یہ میرا عمل ٹھیک نہیں ہے، تو پھر فرمایا امت کے ہر فرد کو یہ اختیار حاصل ہے کہ مجھے گلی میں روک کر بھی سمجھا سکتا ہے کہ اے ابو بکر یہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ خلافت اور بادشاہت کا بنیادی فرق ہے۔ خلافت میں ہر بندے کو احتساب کا حق ہوتا تھا اور بادشاہت کے اندر کسی کو بھی احتساب کا حق نہیں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنتے آپ نے فرمایا میں نے خواہش کبھی نہیں کی تھی، لیکن فرمایا کہ اب ایسا کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں، تم میری اطاعت کرتے رہنا، میں ان کی اطاعت کرتے ہوئے اگر کہیں نظر نہ ہوں تو مجھے پکڑ کے سیدھا کر دینا۔ یہی پیغام حضرت فاروق اعظم خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر نے بھی دیا تھا۔ حق مہر یہ جو شادی بیاہ کے موقع کے اوپر مقرر کیا جاتا ہے تو حق مہر عورتوں نے نا زیادہ ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی۔ اس کے اندر آخری حد کوئی نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے، قرآن نے اس کی کوئی حد بیان نہیں کی۔ فرمایا اگر تم سونے کا ڈھیر بھی دے دو تو وہ بھی ٹھیک ہے حسب استطاعت، اور اس کے اندر یہ بھی چیز اس کو ملحوظ خاطر ہم نے رکھنا ہے کہ عورت کی تعلیم، اس کا خاندان، اس کا نسب، اس کی خوبصورتی، معاشرے کے اندر جیسا اس کے گھر کا رہن سہن تھا، جو جس قسم کا اس کا کھانے پینے کا پہننے کا جو لیول تھا اس کو ملحوظ خاطر رکھ کے اس کا حق مہر مقرر کیا جائے۔ سانو شریعت صرف اتھے یاد آندے شریعت دے مطابق حق مہر وہ میکسیمم 5-6 ہزار کے قریب ترین بنتے ہیں، 10 درہم غالباً چاندی کے سکے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حق مہر کی آخری حد کوئی نہیں تھی۔ حضرت عمر نے نا بڑھتے ہوئے حق مہر کی جب روٹین دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں کو اتنا حق مہر مت دو۔ چلتے ہوئے بازار میں گلی میں مدینہ شریف میں ایک عورت نے روک لیا، اس کے لفظ بڑے عجیب تھے، میں وہ نہیں، چھوٹا منہ بڑی بات والے لفظ ہیں، اس عورت کے لفظ اور تھے لیکن میں انہیں ذرا ملفوف کر کے پیش کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے حق مہر کی حد مقرر کرنے والے؟ جب اللہ نے ہماری حد مقرر نہیں کی، ہم جتنا چاہیں جو ڈیمانڈ کریں حق مہر میں، اللہ نے حد مقرر نہیں کی، تو اللہ سے بھی بڑا ہو گیا، تیرے فیصلے کیسے ماننے ہم؟ تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ ایک عورت نے عمر کو قرآن سکھا دیا۔ یہ خلیفہ وقت سے احتساب کی بات میں عرض کر رہا تھا۔ مال غنیمت میں 2 چادریں کسی کو نہیں ملی، ایک سب کو ملی۔ حضرت عمر جب بیٹھے ممبر پہ تو 2 چادریں پہنی ہوئی۔ دوران خطبہ جمعہ، دوران واعظ ایک بندے نے روک دیا، اس نے کہا امیر المومنین تقریر بعد میں کرنا، پہلے یہ بتاؤ سب کو ایک چادر ملی، اس سے لباس نہیں بنتا، تم نے 2 چادریں کہاں سے لے لی ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کا جواب میں نہیں، میرا بیٹا دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اٹھے، انہوں نے کہا جی ایک میری چادر تھی، میں نے بھی اپنے باپ کو دے دی ہے، انہوں نے 2 لی نہیں ہے، میں نے اپنی چادر اپنے باپ کو دی ہے۔ تو یہ خود احتسابی کا جو ایک ماحول تھا یہ صرف خلافت کے اندر نظر آتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنتے ہیں تو جس طرح کہتے ہیں ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے اور ریاست کا حکمران ایک مہربان شفیق باپ کی طرح ہوتا ہے، یہ سارے رنگ کہیں نظر آتے ہیں تو خلافت راشدہ میں نظر آتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کا نظام
آج ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں باتیں ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ یار کیا عظیم لوگ تھے، بشمول میرے اور آپ کے۔ ہم دین کو سماعتوں کی حد تک بڑا پسند کرتے ہیں، کیا خوبصورت بات ہوگی جی، کیا اعلیٰ بات کہہ دی، کیا خوبصورت واقعہ بیان ہو گیا، کیا خوبصورت پیغام ہو گیا۔ کفر کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم نمازی کتنے بڑے ہو۔ وہ اپنے ملک میں ہم سے زیادہ سہولتیں نمازیوں کو دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، سکھ اپنے حساب سے وہاں آزادی سے اپنی عبادت کرتا ہے، عیسائی اپنے حساب سے عبادت کر رہے ہیں آزادی کے ساتھ، ہندو اپنے حساب سے، مسلمان اپنے حساب سے، بڑی سہولیات کے ساتھ، بڑے خوبصورت بہترین وہاں پہ عبادت گاہیں ہیں۔ مسلمانوں کو رکاوٹ کوئی نہیں ہے۔ رکاوٹ پتہ ہے کب وہ ڈالتے ہیں؟ جب اللہ کا نظام اپنے وجود پہ نافذ کرنے کے بعد اس کی زمین پہ آپ نافذ کرنا چاہیں، پھر وہ دہشت گرد بنا کے ماریں گے، چاہے افغانستان ہو چاہے جو بھی خطہ ہو، وہ کہیں گے مارو انہیں، یہ اسلام کا نام لے، ہمیں کوئی غرض نہیں، اسلام نافذ کرنے کی بات کریں تو انہیں دہشت گرد بنا دیا جائے۔ آج ہمارا بھی المیہ یہ، ہم اسلام کو سننا بہت چاہتے ہیں، اسلام کو اپنے وجود پہ اور اپنے گھر میں ہم نافذ نہیں کر پاتے، ہم اللہ کی زمین پہ کیسے نافذ کریں گے؟ یہ کبھی آپ سوشل میڈیا سے کبھی چیک کیجئے گا کہ جب کبھی ہمارے وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے تو اس میں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اس وقت جو تلاوت کی جاتی ہے، اس تلاوت ان آیات کا ترجمہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ کبھی آپ تنہائی میں خود بیٹھ کے اسے سنیے گا اور پڑھیے گا، اس کے اندر حاکم وقت کی ذمہ داریاں بیان کی گئی۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ جب ہم تمہیں زمین میں اقتدار دیں، بحیثیت حکمران تمہاری پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ زمین پہ نظام نماز قائم کیا جائے، نظام زکوٰۃ قائم کیا جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام زمین پہ نافذ کیا جائے۔ یہی تو حضور کا نظام ہے جسے ہم نظام مصطفیٰ کہتے ہیں۔ خلفائے راشدین کی زندگی کا حاصل ہی یہی تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ منتخب ہوتے ہیں تو کندھے کے اوپر آپ نے اپنے، ویسے تاجر اتنے بڑے تھے کہ مدینہ شریف کے ایک کنارے پر، ایک سائیڈ پہ آپ کا مقام سوخ پر آپ کا اپنا کپڑے کا کارخانہ اس وقت بھی موجود تھا، خلیفہ بننے سے پہلے بھی۔ خلیفہ منتخب ہو جاتے ہیں، کندھے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں کپڑے اور بازار میں بیچنے کے لیے نکل پڑے۔ حضرت عمر اور باقی جید مجلس شورا کے اراکین جو اصحاب کبار تھے، انہوں نے روکا۔ اچھا، نظام خلافت اور نظام جمہوریت میں یہ بھی ایک فرق ہے۔ نظام جمہوریت یہ ہے کہ سب کا ووٹ برابر ہے، نظام خلافت یہ ہے کہ نالائق، لائق، تقوی اور پرہیزگاروں کا اور شرابیوں کا یہ برابر نہیں ہوتی رائے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی، کوئی بات نہیں، نہ یہ اگر آپ کسی کو پسند نہ بھی کریں گے تو جتنے مرضی آپ انٹیلیجنٹ ہے، آپ کی ذہانت، فطانت، آپ کا تقوی، پرہیزگاری، آپ گھر بھی بیٹھے رہیں گے تو پھر بھی وہ آپ پر حکمران بنا دیے جائیں گے۔ خلافت کے اندر اہلیت ہوتی تھی کہ مجلس شورا میں کیسے کیسے لوگ، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت عبدالرحمن، عشرہ مبشرہ، دنیا کے ذہین ترین افراد، ان کی کمیٹی بیٹھ کے جس کو منتخب کر لیتی وہی امت کا امام بنا دیا جاتا تھا۔ آج تو چرس پینے والے کا ووٹ اور ایک انتہائی پڑھے لکھے بندے، دونوں کا ووٹ برابر ہے۔ یہ خلافت، اسلامی نظام اور جمہوری نظام کے اندر یہ بھی ایک قباحت ہے۔ آپ خلیفہ بنتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جو پیغام دیا وہ یہی تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہی سب سے مقدم ہے، میری رائے بعد میں ہے۔ اور پھر جو ریاست کی شفقت اور ایک مہربان ماں کی طرح جو ریاست کا تصور ہے،
ایک بوڑھی عورت کانت عجوزتن کبیرتن امیہ تسکن فی المدینہ، ایک بوڑھی بزرگ خاتون مدینہ میں رہتی، اندھی ہے۔ حضرت عمر اس کے گھر کے کام کاج کر جایا کرتے تھے۔ جب آپ خلیفہ بنے تو حضرت فاروق اعظم آئے، دیکھا کہ ان کے آنے سے پہلے ہی اس عورت کے گھر کے کام مکمل ہوئے پڑے، گھر میں جھاڑو دیا جا چکا ہے، مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا ہے، پانی پیالے میں ڈال کے اس بوڑھی اندھی عورت کے سامنے پڑا ہے۔ حضرت عمر حیران رہ گئے، یہ کون ہے جو اس نیکی میں بھی مجھ سے آگے نکل گیا۔ اگلے دن چھپ کے گھر کی چار دیواری کے اندر دروازے کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم، دیکھتا ہوں یہ نیکی مجھ سے پہلے کون کر جاتا ہے۔ دیکھا تو خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر ہاتھ میں جھاڑو ہے، اندھی نابینا بوڑھی عورت کے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، پانی کا مشکیزہ اٹھاتے ہیں، وہ بھرتے ہیں، پانی پیالے میں رکھ کے اس عورت کے پاس سے جب گزرنے لگے تو وہ عورت کہنے لگی، اللہ کے بندے، ابو بکر صدیق کی جگہ تجھے ہمارا حکمران ہونا چاہیے تھا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مدینہ میں لوگ کس حال میں ہیں، اسے ہماری خبر کب ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اماں میں وہی ابو بکر ہوں جو تمہاری نوکری کر رہا۔ یہ حضور کے غلاموں کا طرز سیاست تھا، یہ طرز حکمرانی تھا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا انداز یہ تھا کہ جب تجارت کے لیے میں عرض کر رہا تھا نکلتے ہیں تو بڑے صحابہ نے روکا، انہوں نے کہا جی اب ریاست کی ذمہ داریاں آپ پر پڑ چکی ہیں، اب یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ تجارت کریں تو ریاست کون سنبھالے گا، ہم آپ کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ کتنا وظیفہ مقرر؟ فرمایا جتنا مدینہ طیبہ کا ایک مزدور مہینے میں کماتا ہے اتنا وظیفہ خلیفۃ الرسول امیر المومنین ابو بکر صدیق کا ہوگا، اور اگر اتنے میں ہمارے گھر کا گزارا نہ ہو سکا تو ہم صرف اپنی تنخواہ نہیں بڑھائیں گے، ہم مدینہ کے مزدوروں کی مزدوری کے اندر بھی اضافہ کریں گے۔ ایسے با کردار لوگ، ایسے باضمیر لوگ، ذات مصطفیٰ کے ساتھ جو لگن ان کی دیکھتے ہیں۔ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انگوٹھی عطا فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کو، سرکاری سٹیمپ کے طور پہ جو استعمال کرنی تھی، مہر کے طور پہ جو استعمال ہوتی تھی سرکاری طور کے اوپر۔ آپ نے فرمایا ابو بکر جاؤ انگوٹھی لے جو اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھوا کر لے آؤ۔ سیدنا صدیق اکبر جاتے ہیں تو نقاش سے کہا، اس لکھنے والے سے کہا کہ اس کے اوپر محمد رسول اللہ بھی ساتھ ہی لکھ دینا۔ اللہ اکبر۔ پلٹ کے جب انگوٹھی لینے کے لیے گئے واپس آئے تو حضور کے سامنے پیش کی، اس کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر میں نے تو تجھے لا الہ الا اللہ لکھوانے کے لیے بھیجا تھا، یہ میرا نام بھی آ گیا تیرا نام بھی آ گیا۔ صدیق اکبر نے عرض کی آقا میرے نام کا تو مجھے نہیں پتہ ہے، البتہ آپ کے اسم گرامی کو میں نے خود لکھوایا ہے، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ نام محمد نام خدا سے جدا کر دیا جائے، میری یہ خواہش تھی کہ دونوں نام ملا کے لکھے جائیں۔ ابھی صدیق اکبر اور مصطفیٰ کریم کی گفتگو جاری تھی کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، فرمایا جبرائیل میرے محبوب سے کہہ دو ابو بکر نے اے حبیب تیرے نام کو اللہ کے نام سے جدا کرنا مناسب نہ سمجھا، اور ہم نے نام ابو بکر کو نام محمد سے جدا کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے ملا دیے گئے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبتوں کا وہ پیکر خلیفہ بنتے ہیں، طبیعت مبارک ناساز ہوتی ہے۔ زوجہ محترمہ سے ایک دن کہا آج دل کرتا ہے کھانے میں کوئی میٹھی چیز مل جائے۔ انہوں نے کہا خلیفۃ الرسول آپ ہاتھ میں وقت ہیں لیکن جو وظیفہ ملتا ہے اس سے اتنا نہیں بچتا کہ آپ کے لیے کوئی الگ نئی ڈش بنا کے آپ کو کھلائی جا سکے۔ لیکن بیوی تھی، انہوں نے ذہن کے اندر وہ بات رکھی اور اگلے مہینے کے وظیفے سے تھوڑا تھوڑا بچا کے پھر بھی جمع کر لیا۔ وہ جب سامنے رکھا تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا
اب یہ کہاں سے آ گیا؟ عرض کیا جی آپ کا جو وظیفہ ماہانہ ملتا ہے نا، اس میں سے میں نے مزید بچت کر کے آپ کے لیے الگ یہ ایک سویٹ ڈش بنا کے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، بیت المال کے نگران، وزیر خزانہ کے نگران کو بلایا، بلا کے کہا کہ اتنا ماہانہ وظیفہ ہمارے گھر کا کم کر دیا جائے، کیونکہ اس سے کم میں بھی آل ابو بکر کا گزارا ہو سکتا ہے۔ اتنے بڑے تاجر اور اتنے بڑے دولت مند خلیفہ بنتے ہیں تو پھر زندگی کی وہی سادگی، کچھ اپنے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں امیر المومنین بنا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لے کے میں چلا، میں نے کہا دیکھوں بیت المال کے اندر کچھ پڑا بھی ہے کہ نہیں پڑا۔ کہتے میں نے بیت المال کو جب دروازہ کھول کے دیکھا تو ایک درہم بھی اندر نہیں بچا تھا۔ کہتے میں نے پوچھا بھی خیر ہے، نگران کو بلایا، انہوں نے کہا حضور والا جو ملتا تھا خرچ کر دیا جاتا تھا مخلوق خدا پر، کل کے لیے جمع ہی کبھی نہیں کیا تھا ہم نے۔ مشکل سے مشکل ترین مرحلے، آج قرآن کی تلاوت کرتے ہو، کوئی اسے پرنٹنگ پریس سے چھپوا کے تقسیم کر دے، لوگ پڑھتے ہیں، صدقہ جاریہ ہے، ثواب ملتا ہے، نیکی جاری رہتی ہے نا، لیکن قرآن پاک کو کتابی شکل میں جمع کرنے والی ذات سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ کم و بیش 260 کے لگ بھگ صحابہ 10 سالہ غزوات نبوی میں شہید ہوئے۔ کتنے جی؟ 260 کے قریب قریب، کوئی ایک آدھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ اتنے صحابہ 10 سال کے غزوات میں صرف 260 صحابہ اکرام شہید ہوئے، اور جب حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنتے ہیں تو 4 نبوت کے دعوے دار اٹھے جھوٹے، جن کے اندر طلحہ بن خویلد، اسود انسی، اور ایک عورت تھی سجا بنت حارثہ، اس عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور چوتھا مسیلمہ کذاب تھا جس کے فالوورز کی تعداد 80,000 کے قریب تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے اوپر جو فتویٰ دیا، اور آپ کا جو قول ہے بہت خوبصورت قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور کوئی کلمہ پڑھنے والا اس سے دلیل نبوت مانگے تو وہ بھی کافر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے آپ دلیل مانگ کے گویا اسے پوسیبل بنا رہے ہیں، ممکن بنا رہے ہیں کہ اگر دلیل ہوتی نعوذ باللہ تو پھر یہ نبی بن سکتا تھا۔ فرمایا جو اس امکان کی سوچ بھی رکھے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ختم نبوت کا ٹائٹل کسی مفتی کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ خدا نے ختم نبوت کا تاج محمد عربی کے سر پہ سجایا ہوا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 260 کے لگ بھگ صحابہ کرام 10 سالہ مدنی دور میں شہید ہوئے ہیں صرف، اور مسیلمہ کذاب نبوت کے جھوٹے دعوے دار کے خلاف جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کیا تھا، اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، 80,000 کے مد مقابل، اور 36,000 منکرین ختم نبوت کی گردنیں اتاری گئی تھی۔ 1200 صحابہ صرف مسیلمہ کذاب کے خلاف اس جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے۔ غزوہ بدر والے جب بدر کی جنگ کے اندر فتح عطا فرمائی تھی نا اللہ نے، تو میرے نبی نے انہیں رخصت دے دی، فرمایا آج کے بعد تم کسی جنگ میں بھی شرکت نہ کرو، خدا بھی تم سے راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ لیکن جب ختم نبوت کی یہ جنگ آئی نا حضرت صدیق اکبر کے دور میں، آپ نے فرمایا بدر والو آج پھر دین محمدی کو تمہاری ضرورت پڑ گئی، تمہیں حضور نے رخصت دی تھی، لیکن میں تمہیں گزارش کرتا ہوں کہ آؤ آج تم بھی اس جنگ میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ سنا ہے جس جنگ میں اصحاب بدر شریک ہو جائیں اللہ انہیں فتح عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو غزوہ بدر والے بھی آج اس جنگ کے اندر شریک تھے، اور 11 کی تعداد بدر کے
ان غازیوں کی تھی جو جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ یہ مقام تھا جہاں قرآن کے 700 حافظ شہید کیے گئے تھے۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تب ضرورت پیش آئی کہ یوں مختلف جنگوں میں ایک ایک کر کے اگر قرآن کے حافظ شہید ہوتے گئے تو کہیں قرآن ہم سے اس انداز کے ساتھ دور نہ ہو جائے۔ نتیجتاً صحابہ نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصی گزارش کی حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ رسول کو، اور حضرت زید بن ثابت جو قاری قرآن کاتبین وحی میں بہت بلند مقام تھا، ان کی ڈیوٹی تھی کہ اب تم مختلف مخطوطے، کسی کے پاس ایک صورت لکھی پڑی ہے، کسی کے پاس 2 صورتیں لکھی پڑی، وہ جمع کرتے جاؤ، اور جمع کرتے کرتے یوں قرآن کو کتابی شکل میں امت محمدیہ کے لیے جس نے جمع کر کے پیش کیا وہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ قیامت تک جو بھی قاری قرآن پڑھے گا اس کو تو اجر ملے ہی ملے گا، پر اس کا اجر صدیق اکبر تک پہنچتا رہے گا۔ حضرت عثمان غنی کو کلمہ پڑھایا گیا، یہ حضرت صدیق اکبر کی تبلیغ دین ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کلمہ پڑھایا گیا، یہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تبلیغ دین ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو کلمے کی دولت ملتی ہے، یہ بھی حضرت صدیق اکبر کی تبلیغ دین ہے۔ حضرت طلحہ کو ایمان کی دولت ملتی ہے، یہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تبلیغ ہے۔ یوں عشرہ مبشرہ 10 جنتی صحابہ میں سے حضرت صدیق اکبر نے جن کو تبلیغ دین کے ذریعے ایمان کی دولت عطا فرمائی، ان میں 4 وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے کلمہ صدیق اکبر کے کہنے پر پڑھا تھا۔ سوچئے گا کس لیول کا عظیم کردار ہے اسلام کی تاریخ میں حضرت صدیق اکبر کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، میں نے عرض کیا ختم نبوت کے خلاف یہ پیغام تھا حضرت صدیق اکبر کا۔ کوئی منکرین زکوٰۃ اٹھ کھڑے ہوئے، یہ بحرین، یہ عمان، یہ جتنے بھی علاقے تھے، ان علاقوں نے بغاوت کر دی تھی۔ صرف مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے علاقے بچے تھے جہاں کوئی شورش نہیں تھی۔ حضور کے وصال کے بعد یہ پھر سے واپس پلٹنے کا سوچ رہے تھے، لیکن صدیق اکبر کی ذہانت، صدیق اکبر کے سینے کو جو اللہ نے کھول دیا تھا کہ لوگوں کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے صدیق اکبر کی سوچ کا آغاز ہوتا تھا۔ وہ فیصلے کیے، وہ جرأت دکھائی، وہ بہادری دکھائی کہ لشکر اسامہ بن زید 17 سال کا نوجوان، حضرت زید کے بیٹے اسامہ، 17 سال کے نوجوان کو میرے نبی نے دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور کی جانب آپ نے بھیجا سپہ سالار بنا کر۔ وہ چند میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں، پیچھے حضور کے انتقال کی خبر وصال کی آ جاتی ہے، وہ واپس آتے ہیں، پھر لشکر روانہ کیا جانے لگا تو حضرت عمر اور بڑے بڑے صحابہ نے کہا کہ اب مدینہ اور مکہ بچ جائے تو یہ بڑی بات ہے، چھوڑیے بڑی ریاستوں سے لڑنے کی بات۔ آپ نے فرمایا اگر جنگل کے جانور اور درندے آ کر ابو بکر صدیق کے بدن کو نوچ کے کھا جائیں یہ تو مجھے پسند ہے، لیکن حضور کا روانہ کیا ہوا لشکر میں روکوں یہ مجھے اجازت اس کی نہیں دے سکتا۔ اور وہ لشکر گیا، شام کے علاقے میں فتح یاب ہو کر آیا، اور دنیا کو پتہ چلا کہ اسلام کے اندر آج بھی وہ طاقت ہے جو طاقت دور محمد مصطفیٰ کے اندر تھی، اور یہ سارا صحرا حضرت صدیق اکبر کو جاتا ہے۔ وقت آخر کائنات کی ماں ام المومنین سید عائشہ صدیقہ، بیٹی سیدنا صدیق اکبر کی، بارگاہ مصطفیٰ کریم سے جنہیں بڑا وافر علم کا فیض ملا، امت کی یہ وہ عظیم ماں ہے جو اپنے والد گرامی کے پہلو میں بیٹھی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے بیٹی مجھے 2 چادریں جو میں نے پہنی انہی کو دھو کے مجھے بطور کفن دے دینا، میرے لیے کفن کا نیا کپڑا نہ خریدنا، کیونکہ دنیا سے جانے والے کی نسبت وہ زندہ نئے لباس کا زیادہ حقدار ہے جس نے زندگی میں کبھی نئے کپڑے نہ پہنے ہوں۔ اتنا بڑا کپڑے کا تاجر ہے اور وصیت کیا ہے 2 چادریں پہنی انہی کو دھو کے بطور کفن دے دے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا نماز جنازہ
سیدنا فاروق اعظم نے پڑھایا۔ اپنی بیٹی سے آپ پوچھ رہے تھے بیٹی دن کون سا ہے؟ ابا حضور پیر کا دن ہے۔ میری بیٹی میرے حضور نے کس دن وصال فرمایا تھا؟ ابا جی پیر کا دن تھا۔ میری بیٹی حضور کی عمر مبارک کتنی تھی؟ ابا جان 63 سال۔ کہا آج میری عمر کتنی ہوگی؟ ابا جی آپ کی بھی آج 63 سال ہوگی۔ کہا اللہ کا شکر ہے میری زندگی کا ایک دن بھی میرے نبی کی زندگی سے آگے نہیں بڑھا۔ 13 جمادی الثانی دن کے وقت غسل کرتے ہیں، سردی کی شدت اور بخار کی کیفیت آپ کو بیمار کرتی جاتی ہے۔ 13 جمادی الثانی اور 22 جمادی الثانی کو وصال ہوا۔ لوگوں نے کہا جی کوئی حکیم طبیب کوئی ڈاکٹر بلوا لیجئے۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑے طبیب نے مجھے کہہ دیا ہے، سب سے بڑے طبیب نے مجھے کہہ دیا ہے انی فعال لما یرید، کہ جو میں ارادہ کرتا ہوں ابو بکر وہ میں کر کے رہوں گا۔ اس لیے کسی طبیب کو مت بلانا۔ وقت آخر زبان پر یہ لفظ سے تھے توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ کرم کرنا ابو بکر کا وقت آخر ہو تو حالت اسلام میں موت آئے اور میدان معاشر میں اٹھایا جاؤں تو جہاں تیرے صالحین ہوں وہاں ابو بکر بھی کھڑا ہو۔ آقا کریم کے پیارے غلاموں، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کی زندگی مشعل راہ ہے۔ دعا ہے مالک کائنات